अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अली ज़ई व्लॉग्स। आज बात करेंगे सोशल मीडिया के ऊपर। पुरानी खेप और जदीद टेक्नोलॉजी का दौर और पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल पाकिस्तानी और अशराफिया की सहाफ़त और आम आवाम की राय के हवाले से ये व्लॉग ज़रा लंबा होने वाला है। इसको आपने गौर से सुनना है, एंड तक देखना है। चीज़ें बहुत वाज़े होकर के आपके सामने आ जाएंगी। इसकी एक एग्जाम्पल, छोटा सा क्लिप देखते हैं और साथ साथ में अपना पॉइंट ऑफ व्यू इसके ऊपर ऐड करता रहूँगा। ज़रा ये समाज इस हफ्ते जो है वो एक कॉलम लिखा था जिसमें मैंने लिखा था कि इंतखाबात में असल मुकाबला किसका। ये असल मुकाबला जो है वो दो ताकतों का है, और ये याद रखिए कि इस्टेब्लिशमेंट के बाद या इस्टेब्लिशमेंट के साथ या इस्टेब्लिशमेंट से ज़्यादा पावरफुल अगर कोई ताकत इस वक्त है तो पाकिस्तान का सोशल मीडिया है। इस्टेब्लिशमेंट से ज़्यादा ताकतवर पाकिस्तान का सोशल मीडिया है। मतलब सोशल मीडिया को आप क्या समझते हैं? कोई मशीन है, कोई इंजन है, कोई ऑर्गेनाइज्ड इदारा है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई चैनल? क्या है सोशल मीडिया? ये पुरानी खेप के जो हस्ता हाल सहाफ़ी टेलीविजन्स की स्क्रीनों पे बैठे हुए हैं ना, इनका एक सच आपने समझना है। ये अवाम के सहाफ़ी नहीं है, ये अशराफिया के सहाफ़ी हैं, और ये ज़ाती मकासद पूरे करके अशराफिया के इन चैनल्स की कुर्सियों पे बैठे हुए हैं, जो कि चैनल टीवी की स्क्रीन डिज़र्व नहीं करते। इनके पास नॉलेज नहीं है, इनके पास समझ नहीं है। ये पुरानी खेप के बचे हुए सहाफ़ी हैं, यानी कि मर्सिडीज़ और टेस्ला के दौर में सड़क पे दौड़ती हुई एक FX है या फिर खैबर है, जो कि टेस्ला और मर्सिडीज़ की जो स्पीड है उसको देख करके पहुँच तो से सकते नहीं हैं, उस पर तंज करते हैं। सोशल मीडिया क्या है आपके नज़दीक मिस आसमा शिराजी साहिबा? आपका सही जुमला ये होना चाहिए था कि इस्टेब्लिशमेंट से ज़्यादा ताकतवर अवाम है, क्योंकि सोशल मीडिया कोई इदारा नहीं है, कोई इंजन नहीं है, कोई जहाज़ नहीं है। ये आम आवाम की राय है। तो सोशल मीडिया के ऊपर आम आवाम है, तो आप फिर ये कहें कि इस्टेब्लिशमेंट का जो बयानिया है या ताकत है उससे ज़्यादा आम आवाम की ताकत है। इतनी सी बात आपको समझ अभी तक नहीं आई कि सोशल मीडिया चीज़ क्या है। सारी दुनिया के अंदर पॉलिटिकल जमातें, कोई भी बिज़नेस मॉडल होता है, कंपनीज बड़ी बड़ी, वो सोशल मीडिया को देखने के बाद एनालिसिस करते हैं और अवामी इंटरेस्ट के मुताबिक अपने बिजनेस के फ्यूचर प्लान्स बनाते हैं। पॉलिटिकल जमातें अवामी राय को देखते हुए कि अवाम क्या चाह रही है उसके ऊपर अपनी इलेक्शन कैंपेन्स करते हैं, मुल्क में अहम फैसले करते हैं, क्योंकि वो अवाम की राय होती है। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क के अंदर ये जो पुरानी खेप के बाबे हैं, इनका मसला ये है कि ये अवामी शऊर से ही इनकार कर देते हैं, ये कह करके कि ये जो इमरान खान का सोशल मीडिया है, इनकी टीम है, इन्होंने रिबोट्स ख़रीदे हुए हैं, इन्होंने बंदे भर्ती किए हुए हैं, इस तरह की बेबुनियाद कहानियाँ। और मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, पाकिस्तान को जो पिछले 18 महीने 20 महीने से जो नुकसान हो रहा है, इसमें इस पुरानी खेप के इस बयानिए का बहुत बड़ा रोल है। मुल्क के ताकतवर हलकों में जो बाबे बैठे हुए हैं ना, उनको भी टेक्नोलॉजी का जदीद दौर का इतना कोई इल्म नहीं है। सोशल मीडिया के हवाले से, सोशल मीडिया की ताकत के हवाले से, अवामी नैरेटिव के हवाले से, तो उन बाबों को एक मुनज़्ज़म तरीके से PDM की तरफ से और इन सहाफ़ियों की तरफ से कन्वेंस किया गया कि इमरान खान सिर्फ सोशल मीडिया पे है। हकायक बिल्कुल बरअक्स हैं, ऐसा कुछ भी नहीं, अवाम नहीं है उनके पास। इनकी एक टीम है जिनके पास रिपोर्ट रखे हुए हैं, और वो रिपोर्ट्स के ज़रिए ये काम करते हैं। बंदे भर्ती किए हुए हैं इन्होंने हज़ारों की तादाद में, जो ये सब चीज़ सोशल मीडिया के ऊपर हावी रखते हैं। लिहाजा आपने जो फैसले करने हैं करें, अवाम उसके साथ नहीं है। और पाकिस्तान की बदकिस्मती के उन बाबों को भी कन्वेंस कर लिया है इन्होंने इस बात के ऊपर। उन्हें लगा कि वाकई ये सच है, और उन्होंने इनकी बात मानते हुए पाकिस्तान के अंदर ये फाशिज़म शुरू कर दी कि इमरान खान के साथ अवाम नहीं है। सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि सोशल मीडिया आम अवाम की दस्तरस में है। पहले दौर में जब ये टीवी पे बैठ के प्रोपेगेंडा करते थे तो मुल्क के बेशतर अवाम को इस बात की समझ ही नहीं होती थी, क्योंकि इन्फॉर्मेशन का जो ज़रिया था वो इतना आम नहीं था, सिर्फ टेलीविज़न होता था। और टेलीविज़न के ऊपर ये पैसे लेकर के, तनख्वाहें लेकर के, मालकों के और अशराफिया के कहने पे जो नैरेटिव बनाते थे, बहुत सारे लोग कन्विंस हो जाते थे। और अगर कुछ लोगों को जब पता भी होता था तो वो कुछ नहीं कर सकते थे, वो दिल ही दिल में इनको गालियाँ देते थे, इन्हें चोर कहते थे। वो बात आम आवाम में वायरल नहीं होती थी, लोगों तक सच पहुँचता नहीं था, काउंटर नैरेटिव स्प्रेड होता ही नहीं था।
اب یہ ہوا کہ ظاہر ہے پاکستان کی بہت بڑی آبادی ہے، اس میں پروفیسرز، ڈاکٹرز، انجینئرز، پڑھے لکھے لوگ، اداروں میں رہنے والے لوگ جب یہ آ کے پروپیگنڈا کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں چینل پہ، تو لوگوں کے پاس ایک سورس ہے، وہ ان کے پروپیگنڈے کو ننگا کر دیتے ہیں، یعنی کہ برہنہ کر دیتے ہیں، حقائق لوگوں کو دکھا دیتے ہیں. جب لوگوں کی آنکھیں کو لوگ اس کو اسپریڈ کرتے ہیں، اس کو وائرل کرتے ہیں، تو وہ سچ حاوی ہو جاتا ہے، ان کا جھوٹ دب جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ان کی ریچ جو سوشل میڈیا پہ آپ جا کر کے دیکھیں، 6,000 3,000 2,000 9,000 لوگ ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. انہوں نے اپنے کمنٹس تک ٹرن آف کیے ہوتے ہیں کہ لوگ ان کو گالیاں دیتے ہیں، کیونکہ یہ اس طرح کے کام کرتے ہیں مین اسٹریم میڈیا کے اوپر بیٹھ کر کے. تو سوشل میڈیا کا یہ چھوٹا سا فرق جو ہے وہ سمجھنا. آگے یہ کہتی ہیں، لکھنے والے لکھنے سے پہلے سوچیں کہ تحریر پر داد ملے، تقریر پر تالیاں اور تصویر پر ویوز. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ لکھا بولا اور دیکھا بھالا سچ متاثر نہ ہو؟ اتنا دباؤ لکھنے والوں پہ ڈال دیا گیا ہے، سچ بولنے والوں کے اوپر، کہ وہ لکھ نہیں پاتے ہیں، وہ اس چکر میں کہ ان کی ٹرولنگ ہوگی. ارے بھائی، کون سی تحریر پہ داد ملتی ہے لوگوں کی طرف سے جو صحیح ہو، جو حقائق پہ مبنی ہو، جو حق ہو، جو حقیقت ہو؟ اور تالیاں اسی تقریر پہ بجتی ہیں جو سچائی پہ مبنی ہوں. آپ جھوٹ بولیں، لوگ تالیاں نہیں، لوگ چپیڑے ماریں گے آپ کو. یہ تو ایک کامن سی بات ہے، پتہ نہیں کس اس میں آپ دنیا میں رہتی ہے. کہتی ہیں کہ ٹرولنگ کے ڈر سے سچ لکھ نہیں پاتے. بھائی سچ پہ ٹرولنگ نہیں ہوتی، ٹرولنگ جھوٹ پہ ہوتی ہے، ٹرولنگ پروپیگنڈے پہ ہوتی ہے. جب آپ کا پروپیگنڈا پکڑا جاتا ہے، حقائق لکھنے پہ آپ کے خلاف کبھی بھی ٹرولنگ نہیں ہوگی. دنیا بھر میں سوشل میڈیا کا عروج ہے. سچ وہ نہیں جو سامنے ہے، سچ وہ ہے جو گھڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. پروپیگنڈا سچ کی جگہ لے چکا ہے، اور سچ کی جگہ پروپیگنڈے نے اس وقت لی ہوئی تھی جب نائی کی دکانوں میں بزرگ بیچارے بیٹھ کر کے آپ کی باتیں سنا کرتے تھے، جنہیں سمجھ نہیں تھی ہوتی کہ آپ کیا کہہ رہے ہو. جو آپ کہتے تھے وہ مان لیتے تھے. یہ بڑے بڑے سرکاری دفتروں میں کیا ڈیلیں ہوتی تھیں، کس طرح ملک کو نقصان پہنچایا جاتا تھا، کیا 2 نمبریاں ہوتی تھیں، وہ لوگوں کو پتہ نہیں تھا ہوتا اور وہ مان لیتے تھے. وہ پروپیگنڈا تھا جو سچ پہ حاوی تھا. آج سچ گھنٹوں میں نہیں، منٹوں میں عوام کے سامنے آ جاتا ہے. آج وہ دور ہے جب حق اور سچ واضح ہوا ہے عوام کے اوپر. 70 سال کے بعد، 76 سال کے بعد آج لوگوں کو پتہ ہے کہ اس ملک کو چلانے والے کون ہیں، حکومتیں گرانے والے کون ہیں، حکومتیں بنانے والے کون ہیں. قلم قبیلے کے لوگ، کیمرے کا کاروان اور آواز بیچنے کا قافلہ ایسی مشکل میں ہے جو اب سے پہلے کبھی نہ تھی. بالکل سچ کہا آپ نے، آواز بیچنے کا قافلہ. آپ نے ہمیشہ آواز کو بیچا ہے پیسے لے کر کے. یہ جو سوشل میڈیا پہ واریئرز ہیں نا، عام لوگ، یہ پیسے نہیں لیتے، ان کو تنخواہ نہیں ملتی. یہ صرف اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں اور لوگ ان کی بات سے متفق ہوتے ہیں. جب یہ حقائق بتاتے ہیں لوگوں کو تو لوگ اس کو آگے جا کر کے اسپریڈ کرتے ہیں، اس کو وائرل کرتے ہیں. سوشل میڈیا کے غل بڑے بڑے جغادریوں کو اپنی مرضی کے مطابق لکھنے اور چلانے پر قادر ہو چکے ہیں، جبکہ سوشل میڈیا کے ان نامعلوم چہروں کی اکثریت سامنے آنے کو بھی تیار نہیں ہے. ہم کہتے ہیں نا نامعلوم ہے، بہت سارے لوگوں کا اسٹیبلشمنٹ کی طرف اشارہ ہے. یہ جو سوشل میڈیا، اس پہ بھی بہت سے نامعلوم ہے. وہ سوشل میڈیا کے نامعلوم چہرے. اب آپ مجھے یہ بتائیں، آپ کسی بھی شخص کو فالو کریں گے تو اس کے کسی سکل، اس کے کسی ٹیلنٹ کی وجہ سے، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، یا کوئی نہ کوئی وجہ، نامعلوم شخص کو آپ کیوں فالو کریں گے؟ لاکھوں کی تعداد میں، ملینز کی تعداد میں. وہ اسی لیے آپ کریں گے کہ جب وہ اس کی تحریریں جو آپ کے سامنے آئیں گی، ان میں آپ کو حقائق نظر آئیں گے، ان میں آپ کو سچائیاں نظر آئیں گی. تو یہ جو نامعلوم چہرے ہیں جن سے آپ کو تکلیف ہے، آپ کو لگتا ہے کہ ان کی لاکھوں میں فالوئنگ ہے، ان کی تحریریں، ان کے بیان لوگوں کو پسند آتے ہیں، لوگ اسی وجہ سے ان کو فالو کرتے ہیں. پاکستان میں تحریک انصاف کے علاوہ کسی سیاسی جماعت نے سوشل میڈیا کو اہمیت دی اور نہ ہی اسے باضابطہ ہتھیار کے طور پر استعمال کیا. تحریک انصاف کے علاوہ کسی جماعت نے سوشل میڈیا کو اہمیت نہیں دی. آپ کو میں نے کہا تھا پرانی کھیپ کے بچے ہوئے وہ نینو خیبر ہیں جن کو مرسیڈیز ٹیسلا کے بارے میں پتہ نہیں ہے، جا کر کے ریسرچ کریں اپنی. تحریک انصاف سے بہت پہلے سوشل میڈیا پر نون لیگ نے اپنا پورا سیل بنا لیا تھا. ٹویٹر اکاؤنٹ ہوں، یوٹیوب کے چینل ہوں، پیپلز پارٹی نے بنا لیا تھا، جمعیت علماء اسلام نے بنا لیا تھا. تحریک انصاف بہت ساری جماعتوں کے بعد سوشل میڈیا کے اوپر آئی ہے. عمران خان کا تو رجیم چینج کے بعد اپنا چینل بنایا یوٹیوب کے اوپر، باقی بہت پہلے آ چکے تھے. لیکن حقائق یہ ہیں کہ ان کو لوگ سننا نہیں چاہتے،
ان کو لوگ دیکھنا نہیں چاہتے, لوگ ان کو فالو نہیں کرتے. اس وجہ سے ان کی ریچ نہیں ہے, ان کے پاس آڈینس نہیں ہے, ان کے فالوورز نہیں ہیں, ان کے سبسکرائبرز نہیں ہیں. عمران خان کی تصویر بھی اگر کوئی لگا دیتا ہے نا تو اس کے بھی فالوورز اور لائک بڑھنے لگتے ہیں, کیونکہ لوگوں نے اس شخص کو سنا ہے. اور یہ سوشل میڈیا کی مہربانی سے میں اس وجہ سے کہتا ہوں کہ آپ جیسے چینل اس کو ہمیشہ نیگیٹو بنا کر کے دکھانے کی کوشش کرتے تھے, جبکہ سوشل میڈیا نے اصل حقائق عوام کے سامنے رکھے ہیں. تب جا کر کے آج عوام کو پتہ چلا ہے کہ حقائق کیا ہیں. اب ان کا مسئلہ یہ ہے, ان کو لگتا ہے کہ یہ ایک خاتون جو ہیں اس ملک کے کروڑوں انٹلیکچوئل مائنڈ سے زیادہ مضبوط اور زیادہ بہتر طریقے سے چیزوں کو جانتی ہیں اور سمجھتی ہیں. یعنی کہ وہ کروڑوں لوگ جو سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں وہ سارے غلط ہیں. آپ ٹھیک ہیں, آپ صحیح ہیں, آپ حقائق جانتی ہیں, آپ کو ملک کا مستقبل پتہ ہے, آپ بہتر پہچانتی ہیں انسانوں کو. یہ آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی اگزامپل سے میں آپ کو سمجھاؤں گا. یہ حسنین نام ہے ان کا, یہ ایک نوجوان صحافی ہیں, اسٹریٹ پروگرام کرتے ہیں, انٹرویوز کرتے ہیں. ان کے جا کر کے آپ یوٹیوب کے چینل کو دیکھیں تو آپ کو بلینز آف ویوز نظر آئیں گے. ملینز نہیں, بلینز, اربوں میں آپ کو ان کے ویوز نظر آئیں گے. ان کے پاس نہ تو کوئی بڑا چینل ہے, نہ ان کے پاس بڑی بڑی وینٹی وینز ہیں, نہ ان کے پاس بڑے بڑے کیمرے ہیں. ایک کیمرہ ہوتا ہے اور ایک مائک ہوتا ہے اور دو لوگ ہوتے ہیں, ایک سوال پوچھتا ہے, دوسرا ریکارڈ کرتا ہے. اور جیو نیوز جیسے بڑے بڑے چینلز کو سوشل میڈیا پہ یہ اکیلا شخص ٹکر دے رہا ہے. کیا وجہ ہے اس کے پیچھے؟ اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ یہ حقائق بتاتا ہے, لوگوں کو سچ بتاتا ہے, عمران خان کی بات کرتا ہے. عمران خان کی بات کو لوگ کیوں سننا چاہتے ہیں؟ کیونکہ عمران خان کو سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں نے سمجھا ہے. جب سے یہ سوشل میڈیا آیا ہے, عمران خان کے نظریات کو, عمران خان کے پاکستان کے لیے کیے گئے پروجیکٹس کو, اس کی ایفرٹس کو لوگوں نے کھل کر دیکھا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے. ورنہ آپ جیسے لوگ تو نواز شریف کی تعریف میں قصیدے پڑھنے سے نہیں تھکتے تھے, بڑے بڑے جرنیلوں کے دفاع میں بڑی بڑی کتابیں لکھنے سے آپ نہیں تھکتے تھے. تو لوگوں کو حقائق نہیں تھے پتہ ہوتے, یہ وجہ ہے. اور آج آپ کہتے ہیں عمران خان کی سوشل میڈیا ٹیم, مجھے یہ بتائیں, مور دین 60 ملین لوگ تو صرف فیس بک کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. 30 لوگوں کی 40 لوگوں کی ٹیم کیسے کنٹرول کر سکتی ہے اتنی بڑی عوام کو؟ اب یہ تحریک انصاف کے پیجز اٹھا کر کے دیکھ لیں, تحریک انصاف کے ٹویٹر اکاؤنٹ دیکھ لیں, تحریک انصاف کے آفیشیل جو یوٹیوب چینل ہیں ان کو اٹھا کر کے دیکھ لیں, کتنے کوئی ویوز ان کو آتے ہیں, کتنے کو لوگ ان کو دیکھتے ہیں. یہ ابھی آپ کو میں نے اگزامپل دی, یہ حسنین کی, یہ تحریک انصاف کا ہے, میں تحریک انصاف کا ہوں. میرے جیسے پاکستان میں ہزاروں والنٹیئر جو اس وقت سوشل میڈیا پہ کام کر رہے ہیں, ٹویٹس کرتے ہیں, ویڈیوز بناتے ہیں, تحریریں لکھتے ہیں, وہ سارے تحریک انصاف کے لوگ ہیں. تحریک انصاف ان کو پیسے دیتی ہے, تحریک انصاف میں ان کے کوئی عہدے ہیں. آج ٹک ٹاک کا اکاؤنٹ چلتا ہی اس وجہ سے کہ عمران خان کی تصویر لگتی ہے, تو عمران خان کی ویڈیو لگاؤ, آپ کے فالوورز بن جاتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ جنہوں نے اربوں روپے سوشل میڈیا کے اوپر لگائے, پیڈ لوگوں کو تنخواہیں دے کر کے بٹھایا بڑے بڑے آفیسز کے اندر کہ عمران خان کی سوشل میڈیا ٹیم کو ہرانا ہے. نہیں ہرا پائے, کیونکہ یہ جھوٹ اور سچ کی جنگ ہے. میں عاصمہ شیرازی صاحبہ آپ کو چیلنج کرتا ہوں, آپ 1 منٹ کی ویڈیو کل بنائیں, اس 1 منٹ کی ویڈیو میں کسی کو ڈیفینڈ نہ کریں, کسی کے خلاف مت بولیں, حقائق سچ بول دیں. اتنا سا سچ بول دیں کہ جنہوں نے سپریم کورٹ کی طرف سے دیے گئے آرڈر کی وائلیشن کی, الیکشن نہ کروا کے ان کے اوپر توہین عدالت لگتا ہے, کل کورٹ میں لے جا کر کے توہین عدالت لگایا جائے. یہ سچ آپ بول دیں. آپ یہ سچ بول دیں کہ عمران خان کے اوپر گولیاں چلانے والے شخص کے اوپر صبح جا کر کے کارروائی کی جائے اور اسے اس بات کی سزا دی جائے. ارشد شریف کے قاتل 1 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے, نہیں پکڑے گئے. کل عدالت لگا کر کے اس کے اوپر انکوائری کی جائے اور 1 مہینے کے اندر ارشد شریف کے قاتلوں کو سزا دی جائے. کسی کی سائیڈ نہ لیں, کسی کی مخالفت نہ کریں, چند سچ بول دیں. میں چیلنج کر کے کہتا ہوں آپ کو, اگر ملینز میں آپ کو ویوز نہ آئے, میں سوشل میڈیا چھوڑ دوں گا. ملینز میں اگر لوگوں نے آپ کو اپریشیٹ نہ کیا تو میں سوشل میڈیا چھوڑ دوں گا. یہ اتنی سی جنگ ہے. بس آپ سچ بولیں آ کر کے لوگوں کے سامنے,
लोगों से झूठ बोलना बंद कर दें, आपको कमेंट्स ऑफ नहीं करने पड़ेंगे। ये 4000, 6000, 11000, 12000 की रीच जो है ना आपकी मिलियंस में चली जाएगी। और हाँ, अगर आप अशराफिया से फ़वाइद लेकर के, सरकारी पैसों पे हज उम्रे करके, बड़े बड़े जहाज़ों में अशराफिया के साथ बैठ कर के उनकी मर्ज़ी की ख़बरें चलाती रहेंगी ना, तो और पैसे तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन सोशल मीडिया के नाम से आपके जिस्म पे वहशत तारी होती रहेगी, आपको खौफ आता रहेगा, आपको डर लगता रहेगा, कल के बच्चे आपको पछाड़ देंगे सोशल मीडिया पे, आपको भागना पड़ेगा, आपको डिप्रेशन होगा इस मोबाइल को जब आप अपने हाथ में उठाएंगी। तो वजह यह है कि आप अशराफिया की सहाफ़न हैं, और आप जैसे बहुत सारे लोग अशराफिया के सहाफ़ी हैं, अवाम के सहाफ़ी नहीं। सोशल मीडिया पे बैठे हुए लोग चैनल्स में नौकरियां नहीं करते, उनको तनख्वाहें नहीं मिलती, उनको किक बैक्स नहीं मिलते, उनको सरकारी पैसों पे हज करने नहीं भेजा जाता, उनको अशराफिया को रिसीव करने के लिए जहाज़ भर भर के नहीं भेजा जाता। वो अपनी मर्ज़ी के मालिक खुले बादशाह, जो सच होता है उनको दिखता है उस पर वो बात करते हैं, लोग उनको पसंद करते हैं, लोग उनको फॉलो करते हैं, वो सोशल मीडिया की सेलिब्रिटीज़ हैं। और आप जैसे सरकारी हज करने वाले रो रहे होते हैं सोशल मीडिया पे आकर के, लोग ट्रोल करते हैं, लोग गालियाँ, क्या करें लोग। आप पैसे लेकर के लोगों के मफादात के ख़िलाफ़ बोलती हैं, आप पैसे लेकर के मुजरमों को सपोर्ट करती हैं, तो लोग फिर आपको गालियाँ ही देंगे और क्या करेंगे, बदुआएं ही देंगे आपको। बहरहाल ये मुख्तसर सी, इस पे तो बहुत ज़्यादा बात की जा सकती है, बहुत डीप टॉपिक है ये, इसके ऊपर बहुत सारे ऐसी चीज़ें मज़ीद आपके सामने मैं रख सकता हूँ जिससे आपको सोशल मीडिया का मज़ीद आसानी से चीज़ें समझ आ सकती हैं। बहरहाल आज के लिए इतना ही, वीलॉग बहुत लंबा हो जाएगा, मज़ीद डिटेल में फिर कभी इसके ऊपर बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीलॉग। अल्लाह हाफ़िज़।